زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں وان ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا قدوس کے حیات، نجات اور اطمینان بخش زندہ کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدام یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی، اس کا 5 باب اور اس کی 21 سے لے کے 23 آیات تک، پھر 35 آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی 43ویں آیت تک۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark, chapter 5, verses from 21 to 23, then verses 35 to 43۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ ان آیات میں ہم بڑی ہی امیزنگ، عجیب اور انسانی ذہن کے مطابق انہونی بات کو ہم نے سنا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھا ہے تو اس طرح واقعہ شروع ہوتا ہے کہ عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص جو یائر تھا، اس کا نام یائر تھا، اور وہ خدام یسوع مسیح کے پاس آ کر بہت منت کرتا ہے۔ ہم اس باپ کی جو ذہنی حالت، جذباتی حالت کو جان سکتے ہیں
جو اپنی بیٹی سے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہو اور وہ شدید بیمار ہو اور اس کی کوشش ہو کہ وہ بچ جائے، اپنی آخری امید لے کر اور بڑے ایمان سے وہ اس کے پاس، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے، کوڑی چنگے ہو جاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلنے لگتے ہیں۔ سارے معجزات کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ اس کا بڑا یقین ہے، پکا ایمان ہے، تو وہ آ کے منت کرتا ہے کہ خداوند تو میری بیٹی جو کہ مرنے کو ہے اس پر ہاتھ رکھ اور اسے شفا بخش۔ اور مزے کی یہ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح فوراً اس کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے پس وہ اس کے ساتھ چلا، کہ خداوند یسوع مسیح اب اس یائر کے ساتھ جا رہا ہے اس کے گھر کی طرف، جہاں یائر کی بیٹی بہت بیمار ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کمٹ کر لیا ہے کہ میں تیرے گھر میں جاؤں گا، اور یہ ہے کہ جس کے لیے منت اس نے کی تھی کہ میری بیٹی تو اپنے ہاتھ رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر شفا بخش دے۔ تو اس سے ہم بڑا کلیئرلی یہ جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کے لیے مکمل رضامند ہو گئے اور وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی کیونکہ یہ سپر سٹار اور طبیب اعظم جب ان گلیوں میں چلتا تھا تو بھیڑ تو بہت ہوتی تھی، اب لوگ ان پر، یسوع مسیح پر گرے پڑتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح چل رہا ہے، جا رہا ہے یائر کے گھر کی طرف۔ اسی بھیڑ میں ایک عورت ہے جو 12 برس سے وہ خون جاری ہے اس کا، اور اس بیماری میں ہے۔ وہ بھی بڑے ایمان سے آ کے چپکے سے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوتی ہے، شفا پا جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جسم سے قوت نکلی اور وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے؟ تو شاگرد بھی کہنے لگے کہ خداوند کیا بات کر رہے ہیں آپ پہ تو لوگ گرے پڑتے ہیں، تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مجھے چھویا، جبکہ بہت سے لوگ آپ کو چھو رہے ہیں اور گرے پڑ رہے ہیں، تو اس میں یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، کسی نے مجھے چھوا ہے، اس طرح چھوا ہے کہ میرے جسم میں سے قوت نکلی ہے۔ پھر وہ عورت سامنے آئی ڈرتی ہوئی، اس نے اپنا حال بتایا کہ کیا ہوا، اور جو ہے میں نے چھوا ہے تو میں نے نجات پائی، میں نے شفا پائی۔ تو خدا یسوع مسیح اس سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ اب وہ یائر کے گھر کو جانے کے دوران رستے میں یہ معجزہ ہو گیا ہے اور خدا یسوع مسیح جب یہ اس عورت سے بات کر رہے ہیں تو اسی لمحے یائر کے گھرانے میں سے لوگ ایک اور خبر لے کے آ گئے ہیں۔ خبر کیا ہے کہ یائر صاحب آپ کی بیٹی مر گئی ہے، اس لیے اب استاد کو تکلیف نہ دے، کیونکہ کہانی ختم ہوگی۔ جس کی شفا کے لیے تو یسوع مسیح کو ساتھ لے کے آ رہا ہے تو وہ تو اب بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہیں تو انہیں فارغ کر، اور پھر جو وہ ماتم کا ہے اور جنازے کا، اس کا انتظام کرنا ہوگا، یہ تو نیچرل ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، یہ کیس کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی میز پر اس کی فائل یائر لے کے آ گیا تھا، اگر میں موجودہ زمانے کے وقت کے مطابق بات کروں، کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی درخواست ایکسپٹ کر لی تھی،
हम्म रजिस्टर्ड हो गई थी खुदाम यीशु मसीह की लॉग बुक में। अगर मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की जुबान में बात करूं, वो यीशु मसीह यायर की बेटी को शिफा देने के लिए एग्री हो गए थे और जा रहे थे उसके साथ उसके घर में। अभी रास्ते में ये डिले होगी और उस दौरान में वो बच्ची की भी डेथ हो गई। और यहाँ एक लफ्ज लिखा है, लफ्ज नहीं, एक आयत है कि जब उन्होंने बताया कि लड़की मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तो देखें यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो बड़ी गौर तलब बात है। जो बात वो कह रहे थे, यानी कौन सी बात, यार को वो लोग कह रहे थे कि अब तेरी बेटी मर गई है और उस्ताद को अब तू तकलीफ ना दे, ये बात। उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। अब ये दो चीजें हैं। पहली तो ये बात है कि इतनी शॉकिंग और इतनी सैड न्यूज का यीशु मसीह ने कोई नोटिस ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दी, यहां लिखा हुआ। ठीक है। और उससे अगली बात, एक बहुत ही इंसानी सोच के, हमारी सोच के बिल्कुल बरक्स कही। बजाय के यार से अफसोस करते या कहते कि ओहो बस देखा, हम तो जा रहे थे कि यार अभी रास्ते में ये हो गया है, अब ये इस लड़की ने मुझे छू लिया है और देखें बस ने इसी तरह ही वक्त, कोई अफसोस नहीं किया उसकी बेटी का, ना ही उज़र पेश किया कि इस वजह से लेट हो गई, अगर वक्त पे मैं पहुंच जाता तो मैंने हाथ रख के उसे शिफा देनी थी, लेकिन यार अब तो वो मरी गई है ना। यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये है खुदा जब इंसानी जिस्म में हो, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब यार ने खटखटा दिया था, उसने मांग लिया था, वो तलाश कर रहा था। और खुदा अपने वादे से फिरता नहीं। खुदाम यीशु मसीह ने यार को कहा, दो बातें कही, खौफ ना कर, पहली बात। दूसरी बात, फक्त इत्काद रख। ये दो चीजें, और यही पैगाम है मेरा ख्याल, उस वक्त यार को कहा और आज इस डिवोशनल थॉट में आपसे और मुझसे कह रहे। पहली बात, खौफ ना कर, इस खबर से डरना, गम में ना आना। ठीक है। दूसरा यह है कि फक्त इत्काद रख। किस चीज पे? अगर पूछा सोचा जाए भी किस चीज पे इत्काद रखें जी, लड़की थी मर गई, अभी फिर कह रहे हैं कि इत्काद रख। क्या इत्काद ना रखें कि वो नहीं मरी, या क्या मतलब किस चीज पे मैं इत्काद रखूं? वो चिड़चिड़ा होके कह भी सकता था, लेकिन यहां हम देखते हैं यार खामोश रहा है। इसका मतलब है कि यार पे एक अजीब कैफियत तारी होगी। उसने गम को अपने आप को छूने नहीं दिया। इन आयात में मैं महसूस कर सकता हूं, लिखा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये होता कि खबर पाते ही वो मातम करने लग जाता और वो वहीं लेट जाता, वहीं पीटना शुरू कर देता, ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि एक सेकंड वो खबर मिली है नेगेटिव, और यीशु मसीह ने साथ ही उसे कहा है कि खौफ न कर, फक्त इत्काद कर। और शायद ये कहना यायर को बिल्कुल जो मुतमिन या पुरसकून रखा, क्योंकि जब खुदा बोलता है तो वो तसल्ली उससे भर जाती है, उसमें कुदरत है उसके बोलने में से। और फिर खुदाम यीशु मसीह पहुंचते हैं
اپنے انر سرکل کے شاگرد یہ تھے پطرس اور یعقوب اور یوحنا، تین یہ شاگرد تھے۔ وہاں پہنچے، وہاں ایک اور عجیب بات ہوئی۔ اب لوگ رو پیٹ رہے ہیں، اصل میں تو لڑکی مر چکی ہے اور افسوس کرنے والے آگے ہیں، ماتم ہو رہا ہے۔ تو یسوع مسیح وہاں بھی بڑے اطمینان سے انہیں کہتے ہیں، وہاں بھی بڑا ہی عجیب ایک سینٹنس ہے، اور اندر جا کر ان سے کہا، یسوع مسیح نے 39ویں ورس ہے، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ حیرانگی سے حیرانگی کی باتیں ہو رہی ہیں انسانی عقل کے مطابق، اور پھر وہ ہوتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ سب کو نکال دیا جتنے ماتم کر رہے تھے، اور یسوع مسیح نے لڑکی کے ماں باپ کو اندر لیا اور شاگردوں کے، اور جا کے اس سے بچی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ پریز دی لارڈ۔ میری دعا ہے اس ڈیووشنل تھاٹ میں، اگر آپ لوگوں کے کہنے پر ان کا آپ کا حوصلہ توڑنے پر آپ غم زدہ ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری، اس سے مجھے چھٹکارا نہیں ملے گا، یہ کاروبار، اس میں نقصان کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، اور آپ اب امید چھوڑ چکے ہیں، تو خدام یسوع مسیح کے الفاظ آپ کو کہتے ہیں اٹھ۔ اور میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں آپ واقعی اٹھ جائیں، اس مایوسی سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے آپ مکمل طور پہ اٹھ جائیں، اور وہ نقصان جو دنیا نے کہا کہ نقصان ہو جائے گا، اب کوئی امید نہیں، یسوع کے نام میں وہ بہت کامیاب ہو اور چیزیں آپ کی زندگی میں بدل جائیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اس دنیا میں لوگ ڈسکریج کرنے کے لیے ہر لمحے پہ آپ کو ملیں گے۔ بری خبریں لے کے آنا لوگ بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، لیکن خدا یسوع مسیح کو اگر آپ نے کیس کوئی بھی دیا ہوا ہے، اس کے سامنے اپنی درخواست کوئی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کا کاروبار ہو، وہ آپ کی صحت ہو، وہ آپ کے خاندانی مسائل ہوں، وہ آپ کی اولاد کے مسائل ہوں، وہ آپ کے اپنے شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوں، جب ایمان سے اسے پکارا ہے تو پھر ہم اس ایمان پہ قائم رہیں، سچویشن کیسی بھی ہو جائے، لیکن فقط ایمان رکھیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا خوف نہ کر۔ ہم بہت جلدی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کرونا وائرس ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہیں، کیسے سیل ہوگی، میرے بزنس کا کیا ہوگا، ڈاکٹر نہیں مل رہے، بہت مہنگی ہے کنسلٹیشن فیس، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، کیا کروں، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہم سب کی زندگی میں ایسے ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو باتیں آ کے بتاتے ہیں، آپ کے حوصلے کو نہیں بڑھاتے، آپ کے لیے کوئی امید چھوڑتے نہیں، آپ کی پریشانی سے وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے۔
پہلا زبور ہے، مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ بڑے متعہد ہو کے اپنے دوستوں کو چنیے۔ دیکھیے، بہن بھائی کو چننے میں ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن دوست ہم چن سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کیسے لوگوں سے مراسم رکھے جائیں اور کن سے رفاقت رکھی جائے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یائر کو کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اور مزے کی بات ہے، یائر نے واقعی خوف نہیں کیا، اور یائر نے واقعی اعتقاد رکھا، اور ان دو باتوں کے ماننے سے اس کی بیٹی زندہ ہو گئی۔ میری دعا ہے خدا کا پاک روح ان الفاظ میں جو خاص پیغام ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی روح تک پہنچا دے۔ میری دعا ہے جس جگہ میری آواز جا رہی ہے، خدا یسوع مسیح کی قدرت ایمان رکھنے والوں کے لیے معجزہ کرے، کینسر کے مریض اچھے ہو جائیں، سپائنل کورڈ کے مریض یسوع کے نام میں مکمل شفا پائیں، جو ویل چیئرز پہ بیٹھے ہیں، مفلوج لوگ اپنی چارپائیوں پہ جڑے ہوئے یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا پا جائیں۔ اور وہ لوگ جنہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمہارے پاس جینے کی اب کوئی امید نہیں ہے، یسوع کے نام میں کھڑے ہو جائیں اور اس کی تمجید کریں۔ بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، بدروحوں کی تاثیریں یسوع کے نام میں سے ختم ہو جائیں۔ معجزات کو خدا میں مانگتا ہوں بڑے ایمان سے، اس لیے کہ میں تجھ زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اور خدائے قدوس تو جب بھی کرتا ہے تو معجزہ کرتا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے اور تیری قدرت ظاہر ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔